اور ابھی کچھ دیر پہلے موضوع جو زیر بحث آ رہا تھا وہ اکانومی کے حوالے سے تھا، اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے سب کے لیے اس وقت پریشان کن ہے، خاص طور پہ جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور آئل پرائسز میں جس تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تبدیلیاں تو نہیں، ایگزیکٹلی اضافہ تبدیلیاں تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، اضافہ جو ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے جو عمومی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا اس وقت ہمارا جو چیلنج ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، بالکل ٹھیک جس کہہ کے رہے لیے ہیں ہمارے سر پاس آپ۔ کوئی پلان کراچی کی آبادی ہم دیکھتے ہیں، کراچی جو ہے اکانومیکل ہب ہے اور ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے کراچی کو، لیکن کراچی کی جو پرابلمز ہیں، یہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، یہاں پر انفراسٹرکچر ہے، یہاں کی پرابلمز بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طرح یاسر کہتے ہیں متاثرین جمہوریت، تو اس میں ایک بڑا متاثر ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی روک تھام، اس پر پلاننگ کرنا، اس کو کنسیڈریشن میں رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، افتخار عالم سوری صاحب موجود ہیں، پراپرٹی ایکسپرٹ ہیں اور بڑے ماہر ہیں پراپرٹی کے حوالے سے، اور ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں جو ہے آبادی بڑا ہی ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ریسورسز تو ہیں لیکن اس کو مینیج کس طرح کیا جا رہا ہے، مینیج کس طرح کیا جائے گا، اس پر کچھ کہیے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں اس وقت یہ بات تو بالکل صحیح ہے، کراچی مسلسل اس کی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ روٹی کپڑا مکان، یہ تین چیزیں ایسی ہیں بنیادی سہولت ہے ہر انسان کی، اور کراچی کے اندر اس وقت یہی تین چیزیں بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہیں۔ اچھا، لوگوں کے اندر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک مسئلہ لوگوں کا، یعنی اس وقت کرائے پہ جگہ نہیں مل رہی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت لوگ پریشان ہیں، کرائے مطلب اگر کرایہ لاکھ روپے بھی 50,000 ہزار روپے کرایہ دے رہے ہیں، لیکن دے ڈونٹ ہیو اینی سفیشینٹ کہ وہ رہنے کے لیے قابل ہو، اچھا ہو، اور پیسے ہیں نہیں کہ لوگ جو ہے اپنا سر چھپانے کے لیے ان کو کوئی جگہ مل سکے۔ اب اپنا یہ بھی مسئلہ ہے کہ روٹی کھائیں، کپڑا پہنیں، یا مکان لینا ایک مطلب اچیویبل نہیں ہے، بہت زیادہ دور تک پہنچ گیا ہے، اور یہ اصل میں یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کرے۔ اچھا، اب یہ کہ اب کم از کم دیکھیں یاسر بھائی کہ اگر کوئی اپنا گھر لینا چاہے تو دیکھیں شہر کے اندر تو 120 گز کا بھی 3-4 کروڑ سے کم کا مکان نہیں رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، اب اگر شہر سے باہر بھی اگر جائے، ہونا تو یہی چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ دور دور آبادیاں بنائی جاتی ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں دور رہنا۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو وہاں کی آب و ہوا، رہائش ایک اچھی یہ ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ قیمت پہ بھی کم ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ فیوچر میں جا کے وہ قیمت بڑھ جاتی ہے شہر جیسے۔ یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے، گورنمنٹ کسی بھی ادارے کی طرف سے شہر آگے نہیں بڑھ رہے، حالانکہ پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں، پرائیویٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہے، 63 ٹاؤن بنا ہوا ہے، MDA 1 بنا ہوا ہے، اسکیم 42 بنی ہوئی ہے، جس میں لاکھوں لوگ آباد ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پانی، بجلی، چلو گیس تو چھوڑ دو نا، پانی، بجلی اور سیکیورٹی، سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی ہے۔ اگر سیکیورٹی فراہم کر دیا جائے تو لوگ شاید دور دور رہنا شروع کر دیں۔ اچھا، انتخاب عالم صاحب، اب آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف جو ہے نشاندہی کی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شہر کے باہر آپ نئے شہر بنانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں شہر کے اندر ہی کوئی پلان نظر نہیں آتا، تو باہر کا تو آپ رہنے ہی دیجیے۔ پھر دوسری بات، جیسے بھی آپ نے کہا بیسک ایمینٹیز نہیں ہیں، یوٹیلیٹیز وہاں پہ کوئی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں بھی نہیں ہے، ورنہ بڑے آرگنائز طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا شہر کے باہر۔ اور پھر ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو نجی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، پھر نسلہ ٹاور والے کیس کے بعد کیا ہوا۔ تو ہمارے پاس آل اینڈ آل کوئی پلان نہیں ہے جس کو ہم ایگزیکیوٹ کر سکیں، اور پلس یہ کہ جیسا بھی ہمارا نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ یہ شہر کراچی یہ آپ کی اکانومی کا ہب ہے، اس کے لیے تو خاص طور پہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ پانی کی شارٹیجز جو اس وقت آ رہی ہیں، اس کو سب سے زیادہ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے تھا۔ ایگزیکٹلی، تو یہ ہونا چاہیے تھا آئیڈیلی، لیکن یہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ اور اب جو ریمیننگ انفراسٹرکچر بھی ہے شہر کراچی کا، وہ میں اس کی کیا مثال دوں، ابھی یہ جو کراچی کے اندر گلستانی جوہر میں منور چورنگی انڈر پاس بنا ہے، آج صبح کے وقت جب وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا کہ آپ نے اتنی خطیر رقم خرچ کر اگر یہ چیز بنائی ہے
تو میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ کو اور کو ورسٹ کوئی آپ کی جو ہے نا گورننس کی مثال اور کوئی نہیں مل سکتی، یہ اگر آپ کر رہے ہیں اور اس طرح کے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ تو کراچی کے ساتھ وہ کیا رہا ہے، سمجھنے کی بات تو یہ ہے، کیا کریں گے پھر جب یہی آپ کے پاس ریسورسز؟ دیکھیں کراچی میں جو بھی رہنے والا نا ٹینشنز بالکل اب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں سڑک پہ نکلتا ہے تو روڈیں خراب ہیں، جگہ جگہ گڈھے ہیں، موٹر سائیکل چلانے والوں کی کمر کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے، جی گاڑی چلانے والوں کی گاڑیوں کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے، آئے دن بالکل ٹھیک کہہ ایکسل رہے اور ہیں یہ پیٹرول مہنگائی میں اس پیٹرول کا کنزمپشن گھر پہنچتا ہے تو وہ معلوم چلا کہ صبح سے پانی نہیں آ رہا ہے، جی، گیس رات بھی کو بند ہے۔ ٹینشن اور پھر لائٹ سوچتا ہے بھی کہ چلی پانی جاتی کب ہے۔ آئے گا، بجلی چلی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگلا بندہ صبح اس کو ڈیوٹی جانی ہے، رات کو بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے اور گیس کے مسئلے ہیں، اب وہ یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن ہر آپ یو کین فیل اف یو آر آؤٹ آف سٹی۔ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں، میں بھی جب اسلام آباد جاتا ہوں تو یار بڑا ڈفرینس فیل ہوتا ہے، وہاں اندر ایک خوف نہیں ہوتا اور ایک ٹینشن نہیں ہوتی کہ موبائل چھن جائے گا۔ ابھی میرے میں اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا وہاں پہ اپنا کیا نام ہے یہ نارتھ کراچی کی طرف سے جا رہا تھا، میں نے رات کو 11 بج رہے تھے، یہ ویڈیو میری بڑی وائرل ہوئی ایک سنیچنگ کی نا۔ اچھا ہوا یہ کہ جب وہ میں رات کو 11 بجے پھل لے کے میں گاڑی میں بیٹھا کسی کے آگے جا رہا تھا اشتہار کیا تو اچانک آگے دو بندے اور موبائل بھی لے لیا اور پرس لے لیا، اس کے بعد چابی لے کے چلے گئے کہ آگے پھینک دیں گے۔ اب رات کو تقریباً 12 بجے تک پولیس بلا لی، 12 بجے تک، 12 بجے سے 1:30 بجے تک میں میری اہلیہ رات کو تنہا کھڑے ہیں اور وہاں پہ جو ہے خوف یہ ہے کہ جو وائف کو موبائل بج گیا تھا وہ بھی چلا گیا، ایک میرا بیٹا آ گیا وہ اس کا وہ خطرہ موبائل۔ اس کے بعد میں نے شور مچانا شروع کر دیا، میں نے کہا میں لوگ جمع ہو گئے اور اس کے بعد وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور یہ مجھے وہی کوئٹہ والا واقعہ یاد آ گیا کہ یہ شہر کے اندر بھی کوئٹہ کا واقعہ نہ ہو جائے، یہ اتنا خوف اور تو مطلب ہر کوئی ٹینشنز میں یہاں مبتلا ہے، بلڈ پریشر کے امراض سے لیے بڑھ رہے ہیں، شوگر کے امراض سے لیے بڑھ رہے ہیں، نفسیاتی مسائل اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، لوگ جو ہے اینزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شہر کی پرابلمس ہے، شہر کے مسائل ہیں جو کہ ہر ایک کو تنگ کر رہے ہیں۔ توجہ دینے والے آپ دیکھیں روزانہ حیرت ہوتی ہے کہ خبر آتی ہے کرپشن ہو گیا، کتنا زیادہ نہیں 2 ارب کا ہوا ہے جی، کرپشن ہو گیا 5 ارب روپے، 8 ارب روپے کی 8 ارب کرپشن ہے روپے، جی۔ 43 ارب روپے۔ بے نظیر اسکیم میں ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ ایک شخص جس کی 5558 بیویاں ہیں، تقریباً واٹ از دس تھنگ یار، اٹ مینس کہ یہ پیسہ جا رہا تھا بیویوں کے نام سے، جی۔ مطلب انبلیویبل۔ اچھا اب یہ جو بے نظیر اسکیم میں جن کو پیسہ اگر ملتا بھی ہے تو اس کا مقصد امپاورمنٹ نہیں ہے، ان کو صلح دینا ہے، ان کو جو ہے رکھ دینا، بس ووٹ چاہیے ہمیں ووٹ، اور باقی جو ہے وہ کرپشن جو ہے تو آئے دن یہ اربوں روپے کی کرپشن نظر آتی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یعنی شہری انتہائی پریشان ہے۔ اب یہ ایک آخری مثال میں دوں کہ دیکھیں اب یہیں یونیورسٹی روڈ اب فیڈرل جو بھی ادارہ بنا رہا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے، دس از اے ڈفرنس۔ اربوں روپے ختم کھا کے پی کر ایسا ہڑپ کر جاتے ہیں کہ وہ پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم تو غریب ہوتے جا رہے ہیں، وہ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ 2 طبقاتی نظام اس میں بن چکا ہے، ایک طبقہ موٹا ہو رہا ہے، پیٹ میں ہو رہا ہے، اور غریب ارے بابا تم کھاؤ کماؤ تو یہیں لگاؤ نا، یہ پیسہ جاتا ہے دبئی میں، یہ پیسہ جاتا ہے یورپ میں اور وغیرہ وغیرہ، یہاں وہ پیسہ کام نہیں ہے، اس لیے کالا دھن ہے نا، وہ ایک کرائم ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ سارا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہوتا یہ کہ دبئی میں آپ نے اتنی محنت کر کر آپ سیکنڈ تک پہنچ گئے، جو سب سے لارجسٹ انویسٹمنٹ جن کی ہوئی ہے ریل اسٹیٹ کے اندر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ساری انویسٹمنٹ آپ کی ضائع ہو گئی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا مختلف ڈیلز آ رہی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، دبئی کے اندر، کہ آپ وہاں پر آئیں، ایک بندے کو لے کر آئیں تو ایک کے اوپر ایک کو بونس دیا جائے گا۔ وہ بڑے بڑے پلازاز، وہ 5 سٹار 7 سٹارز ہوٹلز جو ہوا کرتی تھیں وہاں پر، جو کبھی خواب ہوا کرتا تھا لوگوں کا، آج وہ ایسی سروسز دے رہے ہیں کہ آپ فری آف کاسٹ جائیں وہاں پر اسٹے کریں، مگر کوئی آج رہنے والا نہیں ہے تو لے جائیں، اب وہاں پر انویسٹ کیجئے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے، جیسا بھی میں نے ایک پروجیکٹ کا نام لیا، اس کے علاوہ بھی جو ریسٹ آف دا پروجیکٹس ہیں شہر کراچی کے اندر جا کر آپ دیکھ لیجئے کیا حال انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کی پلاننگ میں نہیں ہوگا، اب یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ جب آپ کے پاس گورنمنٹ ہی ایسی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب نیڈ یہ بتاتی ہے ہاؤسنگ کی کہ آپ شہر کراچی کے اندر پہلے 3.5 کروڑ پہ تھے، اب اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ نے سینسس کروا دیا تو یہ تقریباً 4 کروڑ سے اوپر کی آبادی جا چکی ہوگی۔ پاپولیشن کا جو انفلکس آپ کے پاس ہے، جو باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، غیر ملکی بھی آ رہے ہیں، دیگر صوبوں سے بھی آ رہے ہیں،
اگر 4.5 کروڑ کی آبادی یہاں کی ہے جو کہ اب سینسس کے بعد شاید پتہ چل جائے آپ کو، تو یہ جو ہاؤسنگ کی نیڈ ہے اس کو کیسے پورا کریں گے؟ انفراسٹرکچر تو جو پہلے سے ایگزسٹنگ یہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے پورا نہیں ہے، تو آنے والے لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے جو کہ آنا انہوں نے ادھر ہی ہے ایونچولی، پھر کیا کریں گے؟ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے کہ پوری دنیا میں ہائی رائز پہ کام ہوتا ہے، ہائی رائز دی جاتی ہیں، اس کو جو ہے اس پہ توجہ دی جاتی ہے، ورٹیکل ایکسپینشن وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا، ہونے کی دو وجوہات ہے بیسیکلی۔ ایک تو یہ ہے کہ بیسیکلی انفراسٹرکچر اتنا تباہ ہے یہاں کا، جو انٹرنل انفراسٹرکچر ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ بنا دیتے ہیں، لوگ رہ لیتے ہیں، تو ان کو پھر وہی مسئلہ کہ گیس 60s کے اندر سیوریج کی لائنیں ڈالی تھی، آج بھی وہی ہیں، اور وہ جگہ جگہ پھر وہ پرابلم ہو رہی ہے، گٹر ابلنے شروع ہو جاتے ہیں اور پانی میں سر آتا ہے، گیس تو دور کی بات ہے۔ اب ورٹیکل پہ بھی ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک چیز مسئلہ تو حل ہوا ہے کہ چلیں ایک فیصلہ یہ آیا ہے کہ جو کمرشلز کو بینڈ لگایا ہوا تھا نا شہر پہ، کراچی کے علاوہ سب جگہ کمرشل اوپن ہوتے تھے، لیکن یہاں کے جو 27 روڈز کو ایک دور میں غالباً نعمت اللہ صاحب کے دور میں 27 روڈز تھی جس کو باقاعدہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ کمرشل ہے، لیکن اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اگر وہ کھلی ہوتی تو وہ بہت سے مسئلے جو ہے حل ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہائی رائز آفیشلی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر پورشن بننا شروع ہو گئے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پورشن میں جلد بازی میں مکان بن رہے ہوتے ہیں، راتوں رات اس کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، نہ اس پہ ترائی صحیح ہوتی ہے، نہ ان کا میٹیریل صحیح ہوتا ہے، نہ انجینئرز اس میں انوالو ہوتا ہے۔ نتیجتاً آج اگر اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آ جائے تو میں اللہ نہ کرے سینکڑوں مکان جو ہیں گرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جو پورشن کی صورت میں بنائیں گے، اور جب بنانے والے بھی نظر نہیں آئیں گے، وہ بلڈر جو راتوں رات بن گئے ہیں وہ سب جا چکے ہوں گے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یاسر بھائی اور ہے کہ بات یہ ہے کہ اب لوگ اگر جاتے ہیں، چلو شہر کے بعد بہت سارے پروجیکٹ بن رہے ہیں، گورنمنٹ تو کچھ نہیں دے رہی ہے، کیوں نہیں دے رہی ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ سیم 42 میں جو وہاں پر اپنا سی سائڈ کی طرف ہے 42، وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک قومی کی سیٹ ہے اور 2 صوبائی کی سیٹ ہے۔ اب یہ کون لوگ آئیں گے؟ کنہوں نے بک کرایا تھے؟ ہم کراچی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ بک کرایا۔ اگر یہ آباد کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ایک قومی کی سیٹ کس کے پاس جائے گی؟ 2 صوبائی کی سیٹ۔ تو یو شوڈ تھنک واٹ از ہیپننگ۔ اور اسی طرح آپ ٹیسر ٹاؤن کے ایک نہیں، تو یہ تو ہماری اسٹریٹجی میں ہمیشہ سے نا ہمارا، دیکھیں آپ یہاں کا صحیح سینسس کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کہنے دیجیے مجھے، کیونکہ میں یہاں اس شہر میں رہنے والا ہوں، میں آپ کو کھل کر بات بتاؤں گا اور ایمانداری سے بتاؤں گا۔ وہ اس لیے نہیں صحیح سینسس صحیح کرواتے کہ ایک تو نشاندہی انہوں نے کر دی ہے کہ یہاں پر قومی اسمبلی کی سیٹس بڑھ جائیں گی، اور اگر وہ بڑھ گئیں تو یہاں سے نمائندگی جن کے پاس نہیں ہے وہ یہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس نمائندگی آ جائے۔ یہی وجہ اس شہر کے اندر عجیب عجیب تجربات کیے گئے ہیں، یہاں پہ جیری مینڈرنگ ہوئی ہے۔ اس کو گوگل پہ سرچ کریں جیری مینڈر کے بارے میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یو ایس اے کے اندر ایک گورنر تھے، انہوں نے الیکشن کے لیے اپنی جو ریسٹرکشنز بنانا شروع کی تھی، تو اس کو جیری مینڈرنگ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ سلسلہ شروع ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ سیٹس تو آپ نے لے لی ہیں لیکن شہر آپ کے سامنے، وہ ٹاؤنز بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے جس کے لیے آپ نے بڑی کوششیں کی تھی کہ یہ آپ کے پاس آ جائے، نتیجہ آپ کے سامنے۔ تو سارے تجربے کر کے دیکھ لیجئے، سیٹس آپ کی بڑھ جائیں گی، جیسے آپ نے بڑھانی ہے آپ بڑھا لیں اپنے حلقے بنا کے، لیکن نتیجہ صفر ہی رہے گا، کیونکہ وہ ڈیلیور کرنا اب تو اس حد تک میچور ہو گئے ہیں، یہ انکمپیٹنسی کے اندر اتنے میچور ہو گئے ہیں کہ اگر یہ کبھی رات کو کسی وقت ان کو خیال بھی آئے نا کہ ہم تھوڑا سا ڈیلیور کر لیں تو وہ بھی ان سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ اس حد تک کرپٹ ہو چکے ہیں، اس حد تک انکمپیٹنٹ ہیں۔ انتخاب صاحب، اب کیا جائے؟ اب کیا جائے؟ ریزیڈنٹس کی پرابلم جو ہے وہ کس طرح سے سالو ہو سکتی ہے؟ میں اسی بات کر رہا تھا، ایک بات میں یاسر بھائی کی اضافہ کرتے چلے جاؤں کہ یار جس نے اتنا پیسہ رکھا ہوتا ہے، کالا دھن، جو سارا ذہن اسی پہ لگا ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، یار اس کو پیسے کو سیو کیسے کریں، اس کرپشن کو چھپائے، دماغ چلے گا کہاں جب سارا اس کرپشن کی پیسے کو چھپانا، اس کو ایک ساری اچھا خیر، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بیسیکلی اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، دیکھیں لوگ جا سکتے ہیں، میں نے کہا چلے سیکورٹی وغیرہ بھی، ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جہاں پہ نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں وہاں اچھا ہے، دیکھیں آئی ریکمینڈ کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائیں کہ وہاں پہ جو ہے اس وقت سستے مل جاتے ہیں۔ اگر 25 لاکھ روپے کا پلاٹ مل رہا ہے تو کل وہ 25-50 لاکھ سے کروڑ تک بھی چلے جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ کہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے، فراڈ کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اس چکر میں کہ نئے پروجیکٹس ہوتے ہیں، لوگوں کو این او سیز کا پتہ نہیں ہوتا، گائیڈنس ہوتی نہیں ہے، لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، علم کی طرف کو۔ حالانکہ میں یہی گائیڈ کرتا ہوں، میں پڑھاتا بھی ہوں پراپرٹی کے مینجمنٹ میں، نے ایم ایس سی کے بعد کورس بھی کیا ہے پراپرٹی مینجمنٹ میں،
اور ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم اپنے کپڑا خریدنے کے لیے، اپنی چیزیں خریدنے کے لیے اتنی تم ریسرچ کرتے ہو، جو کروڑ کی پراپرٹی کے لیے تم ریسرچ نہیں کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ میرا پیسہ ڈوبیا۔ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ریسرچ آپ کر بھی لیں، دیکھا بھائی پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ کے شہر میں ایک بلڈنگ تھی جس کو نسلہ ٹاور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سارے قانونی تقاضے پورے ہو چکے تھے، پھر ایک جج صاحب آئے اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کے ہی وہ یہ رہا ہے کہ یہاں تو ایک آدمی کی منمانی کی وجہ سے، فیصلے کی وجہ سے بھی آپ ایک اس کی جو قلم کی جنبش ہے اس سے آپ سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ متاثرین کو پھر کیا بدترین ہی فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیں، وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہوگا، وہ کہاں پر ہیں آج کے حالت میں، زندہ بھی ہیں یا مر گئے؟ حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ عدالتی فیصلہ ہے۔ بالکل، اور اب جو متاثر ہوئے ہیں ان سے، ان لوگوں کو کیا ہی ریلیف ہم دے سکتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کو سر آخری اس کو میں دے دوں شکل میں کہ بیسیکلی وہاں پہ دیکھیں اگر این او سیز کا لوگوں کو تمیز نہیں ہے، پراپرٹی کو سمجھنے کی تمیز نہیں ہے، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ گائیڈ کرے، ادارے گائیڈ کریں۔ ابھی دیکھیں سرجانی میں کارروائی ہوئی، سینکڑوں مکان گرا دیے گئے، بھائی گورنمنٹ کہاں تھی اس وقت؟ جی صحیح نا؟ ابھی ایل ای آر پی میں فراڈ پکڑا گیا ہے، اسکیم پکڑا گیا ہے، پوری پراپرٹی میرے خلاف انہوں نے پی کا ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی۔ میڈیا سے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بات کو اٹھائے بیسیکلی کہ میرے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی۔ آج وہ لوگ جنہوں نے ایف آئی آر میرے خلاف درج کی، آج ان کے تمام پراپرٹیز کو ضبط کر لیا گیا ہے، ان کے بینگلوز کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ واٹ واز دی تھنگ کہ اس وقت کوئی نہیں بولا، میں اکیلا بولتا رہا، میرے خلاف انہوں نے سازشیں کی، مجھے تنگ کیا۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں یہ گورنمنٹ کا کام ہے، جب ناسلا ٹاور گر جاتا ہے، جب وہ تعمیرات تباہ کر دی جاتی ہے، لوگ جو ہے بیچارے ایک فورن انویسٹر تیار نہیں ہے ریل اسٹیٹ میں لگانے کے لیے پیسہ، جو کہ آپ کے پاس اس وقت گولڈن اپارچونٹی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیسہ پارک ہو جائے، لیکن کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کے فیصلوں نے جو کام کیا ہے، پھر شہر کے باہر اتنی بڑی اسکیم جس کے صبح سے لے کے شام تک اشتہارات ٹی وی کے اوپر چلتے تھے، سینکڑوں اور اربوں کی تعداد میں جو ہے وہاں پہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے انویسٹ کیا، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی، اوورسیز کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تھی، آج وہ سب انویسٹمنٹ مٹی ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اب آپ لے آئیں کوئی پروجیکٹ اور اس میں لگا کے دکھائے کوئی پیسہ، یہ آپ نے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ بالکل بات یہ ہے، دیکھیں دبئی کی کامیابی کیوں ہے، دبئی کامیاب کیوں ہوا تھا، اس وقت سوچ پہلے آپ جائیں کہ گورنمنٹ خود سیکیورٹی فراہم کرتی تھی کہ اگر کوئی کہیں بھی دنیا سے انویسٹمنٹ کرے تو گورنمنٹ اس کی ذمہ داری لیتی تھی۔ ان کا ایک سسٹم تھا، کوئی فراڈ کر نہیں سکتا تھا، ایک سسٹم تھا جس کے اندر کام کرنے والے بھی، اس کے اندر بانڈ تھے، بغیر لائسنس کے کوئی بھی اسٹیٹ والا کام کر نہیں سکتا تھا، ایک پورا سسٹم تھا، ایک سیکیورٹی تھی۔ ایک انویسٹر کو کیا چاہیے ہوتا؟ سیکیورٹی بیسیکلی چاہیے ہوتی ہے، وہ سیکیورٹی آج بھی یہاں فراہم کر دے، پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہو، دس از گڈ ٹائم۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت پیسہ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے کیسے کام کیا جائے؟ اگر جس طرح ہم رہتے ہیں کراچی شہر میں اور ہم یہاں کا حال دیکھتے ہیں اور ہم خود بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم یہاں انویسٹ کریں، تو ہم کسی اور کو کیا ہم اس پہ آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے ملک میں انویسٹ کریں؟ بات یہی ہے، میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی سب سے پہلے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرے۔ اچھا، ایک ایسوسیشن گورنمنٹ اپنے طور پہ بلڈرز کی بنائے، ٹھیک ہے نا؟ آباد ہے، اچھا ادارہ ہے، لیکن آباد کے ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کو گورنمنٹ بھی اس آباد کو بھی چیک کرے اور ان کے ساتھ مل کر اچھے جو کام کرنے والے، سب برے نہیں ہیں، سب خراب نہیں ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اس وقت بخشی صاحب کا اچھا ریکارڈ موجود ہے جو چیئرمین ہے اس وقت، اس طرح کے سینکڑوں لوگ موجود ہیں۔ گورنمنٹ ان چوروں کو پہ تو سپورٹ کرتی ہے جن سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، سیاستدانوں کو رقم جاری ہوتی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں یہاں پر، بھائی گورنمنٹ کا یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ان کو تعاون پیش کرے، ان کے ساتھ سپورٹ کرے، لوگوں کو سیکیورٹی دے۔ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پیسہ یہاں سے باہر چلے جاتا، دس از اے گڈ اپرچونٹی، اس کو پیسہ ٹھیک ہو گیا۔ انتخاب صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، اور یہ ہمارا ایک اکنامک یہ جو فیس ہے، یہ انٹرفیس اس کو آپ کہہ لیں، یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ پرابلمز آپ کے یہاں ہمیشہ سے ہیں اور ان کو اگر ایڈریس نہیں کیا گیا، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ریگولیٹری اتھارٹی کی، اور بہت سارے ہمارا ایشوز ہیں، تو آپ کے یہاں یہ جو انڈسٹری ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں انڈسٹری ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو کہنا چاہیے ریل اسٹیٹ کو ہے نہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ پوری دنیا میں انڈسٹری ہی اس کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ کنسرن ان کو رہیں گے اگر ان کو بالکل۔ اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے یاسر، اگر جس پر کام کیا جائے تو آپ کا ملک بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایسے ہی آپ کو کرنا ہے۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک ایک لیں گے اور بریک کے بعد پھر دوسرا موضوع ہے وہ زیر بحث آئے گا۔ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان۔